کیا جائے. بندہ ایسے ہے، یہ حقیقت ہے. میرے مولا بیٹھے ہیں، ایک زانو پہ مولا حسین بیٹھے ہیں، دوسرے پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہیں. کیا ہوتا ہے کہ اچانک جبریل علیہ السلام، یہ دوسری روایت ہے، جبریل علیہ السلام آپ کے وہی فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کاش اس ابراہیم کو رکھ لیجیے. ایک روایت میں قاسم بھی آتا ہے، سیدنا قاسم علیہ السلام بھی آتا ہے کہ ابراہیم کو رکھ لیجیے یا حسین کو رکھ لیجیے. جب ایسا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. سوچا کہ محمد اپنے آپ سے مخاطب اپنے آپ سے کہ محمد اگر یہ ابراہیم جاتا ہے تو دکھ اور تکلیف صرف مجھے ہوتی ہے، اگر یہ حسین جائے تو دکھ مجھے بھی ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا. اب حضور فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ محمد تو اپنا دکھ تو برداشت کر لے گا لیکن فاطمہ کو دکھ اس سے برداشت نہیں ہوگا. میرے بھائی بڑا اہم مرحلہ ہے. ذرا سوچو کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کی گردن مبارکہ پر چھری چل رہی ہوگی، نیزہ چل رہا ہوگا، قاتل امام علی مقام علیہ السلام کی چھاتی پر بیٹھا ہوگا، اس وقت سیدنا کائنات کے دکھ کا عالم کیا ہوگا. مصطفیٰ خدا کی قسم اس وقت مصطفیٰ کی حالت کیا ہوگی. روایات کہتی ہیں جو ہے الطہارۃ نصف الایمان، صفائی نصف ایمان کہنے والا جب نبی یہ اس حدیث کو کہنے والا نبی جب امام علی مقام علیہ السلام جب شہید ہوتے ہیں، ام سلمہ کی روایت ہے، میں نے دیکھا مصطفیٰ کی رخار میں آئے ہیں، سر میں مٹی ہے اور داڑھی گردآلود ہے. خدا کی قسم یہ اس حسین کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے گنبد خضرا میں مصطفیٰ کو نشان ہوئے. گنبد خضرا میں مصطفیٰ تڑپے. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا ہاتھ میں مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہے، میں نے پوچھا کہ اے میرے سب کتاب کیا بات ہے. کہا ام سلمہ بیا نماز حسین دنیا سے چلے. آج حسین اس دنیا سے چلے گئے. یہ روایات ہیں وہ حسین جس کی وجہ سے مصطفیٰ گنبد خضرا میں تڑپ جائیں. آج اس کے لیے یہ کہنا کہ اس کے امام علی مقام علیہ السلام کے لیے رونا ناجائز ہے، بدعت ہے. لعنت ایسے دین پر جو حسین کی محبت اور حسین کے غم میں رونے کو بدعت کہتا ہے. خدا کی قسم ایسے مذہب سے یہودی اچھے ہیں، عیسائی اچھے ہیں. خدا کی قسم یہ تقاضا اسلام ہے، یہ بے خوف اسلام ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کے ذکر کو کیا جائے امتی کی آنکھوں میں آنسو آنا یہ فرض ہے.